السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم بھائیوں، آج کے درس میں نواقض اسلام یعنی وہ چیزیں یا وہ افعال جن کے کرنے کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، بیان کروں گا۔ نواقض اسلام سے مراد وہ امور ہیں جو اسلام کے منافی اور اس کی ضد ہیں، اسی لیے انہیں اسلام کے منافی امور کہا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص ان میں سے کسی امر کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا ایمان اور دین باطل ہو جائے گا اور وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور ان افراد میں اس کا شمار ہوگا جو مشرک ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی شرک سے حفاظت فرمائے۔ علماء کرام نے دائرہ اسلام سے خارج کرنے والے امور کی مکمل تفصیلات بیان کر دی ہیں، اور آخرت میں جہنم سے نجات اور خلاصی کے لیے ان کا جاننا اور ان سب سے بچاؤ کی تدابیر اختیار کرنا، دوسروں کو بچانا اور خبردار کرنا لازمی ہے۔ ان نواقض میں 10 سب سے زیادہ آخرت کی تباہی اور ہلاکت کا باعث بننے والے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں دوسروں کو شریک کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے، اور وہ بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے جس سے چاہے گا، اور جو اللہ کا شریک بنائے تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ گھڑا۔ غیر اللہ کی عبادت کے انواع میں مردہ افراد کو مدد کے لیے پکارنا، ان کے لیے قربانی کرنا وغیرہ جیسے اعمال شامل ہیں۔ 2 نمبر، جو شخص اپنے اور اللہ کے درمیان کسی کو وسیلہ یا ذریعہ بنائے اور اس وسیلے کو پکارے، اس سے سفارش مانگے اور اس پر توکل کرے، وہ شخص مسلمانوں کے اجماع کے مطابق کافر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا قول نقل کرتے ہوئے فرمایا، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار۔ وہ کہتے ہیں، ہم ان کی بات نہیں کرتے مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، اچھی طرح قریب کرنا۔ یقیناً اللہ ان کے درمیان اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہو، بہت ناشکرا ہو۔ اصل حقیقت یہی ہے کہ خالص عبادت اور اطاعت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، مگر اللہ کے سوا دوسری ہستیوں کو اپنا حمایتی اور مددگار سمجھنے والے مشرک لوگ عموماً یہی کہا کرتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت انہیں خالق و مالک سمجھ کر نہیں کرتے۔ خالق و مالک اور اصل معبود تم اللہ تعالیٰ ہی کو سمجھتے ہیں، لیکن اس کی ذات بہت بلند ہے، ہماری وہاں رسائی نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم ان ہستیوں کو ذریعہ بناتے ہیں اور انہیں پکارتے ہیں اور ان سے فریاد کرتے ہیں تاکہ یہ ہماری حاجتیں اور دعائیں اللہ تعالیٰ سے پوری کروا دیں۔ تیسرا پوائنٹ، جو شخص مشرکین کو کافر نہ کہے، مشرکوں کے کفر میں شک کرے یا ان کے مذہب کو صحیح سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے
مسلمانوں پر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کو لازم قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور قوم سے کہا جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں ان سب سے بری ہوں علاوہ اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہ مجھے سیدھی راہ کی ہدایت دے۔ لفظ مشرکین ایک عام اصطلاح ہے جس میں کافروں کی تمام انواع شامل ہیں، لہذا یہ بات مسلم ہے کہ تمام کافر مشرک ہیں، اور جو کوئی کسی کافر کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ نہ رکھے تو وہ اسی ہی طرح کا کافر ہے۔ چوتھا پوائنٹ، جو شخص یہ اعتقاد رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے علاوہ کسی دوسرے کی ہدایت زیادہ کامل ہے، یا کسی اور کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے زیادہ بہتر ہے، تو اس کا یہ نظریہ اسلام کے خلاف ہے۔ مثلا کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر طاغوت کے حکم کو ترجیح دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ میں فرمایا کرتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے بہترین کلام کتاب الہی ہے اور سب سے بہترین ہدایت محمدی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لو کان موسیٰ بین اظہرکم ثم اتبعتموہ وترکتمونی لضللتم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی اتباع کرنے لگ جاؤ تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ پانچواں نقطہ، جو شخص دین اسلام میں کسی ایسی چیز کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں ناپسند کرے، اس سے نفرت کرے، تو وہ بھی کافر ہوگا اگرچہ وہ خود اس پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فأحبط اعمالہم، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ شریعت سے ناخوش ہوئے، بس اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ چھٹا پوائنٹ، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں سے کسی بات کا مذاق اڑائے، چاہے وہ بات ثواب سے متعلق ہو یا عذاب کے متعلق ہو، تو بھی شخص کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کہہ دیجئے کہ اللہ، اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہارے لیے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں، تم بہانے مت بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے ہو۔ ساتواں پوائنٹ، جادو چاہے وہ جدائی نفرت پیدا کرنے کے لیے کیا جائے یا محبت پیدا کرنے کے لیے، جو کوئی ایسا کرے گا یا ایسا کرنے پہ راضی ہو تو شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تمام قسم کے جادو کی شکلیں جیسے محبت پیدا کرنے والے دو افراد میں جدائی پیدا کرنا یا ناپسند کرنے والے کی ناپسند کو پسندیدگی میں تبدیل کرنا، جو شخص از خود جادو کرے یا جادو کے کسی عمل کو جائز قرار دے تو وہ کافر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، تو کفر نہ کر۔ آٹھویں قسم، مسلمانوں کے مقابلے میں مشرکین کو غالب کرنے والا اور ان کی مدد کرنے والا، کسی کافر کے عقیدے سے محبت رکھنا اور ان کافروں کی تائید اور حمایت کرنا جو مظلوم مسلمانوں کے خلاف ظلم و زیادتی کرنے کی کارروائیوں میں ملوث ہوئے ہوں یا ملوث ہوتے ہوں،
قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، تم میں سے جو بھی ان میں سے کس سے دوستی کرے بے شک انہی میں سے ہے، ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ اسی طرح نواں نقطہ، جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ بعض لوگوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے خارج ہو کر اس سے دور رہ کر مسلمان بنا جا سکتا ہے، جیسے خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے پیماندہ تھے، تو ایسا عقیدہ اور نظریہ رکھنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ وہ افراد بھی کافر ہیں جن کا یہ اعتقاد ہو کہ انہیں یہ اختیار حاصل ہے کہ اسلامی قانون کو چھوڑ سکتے ہیں۔ قرآن مجید کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو شخص اسلام کے سوا اور دین کی تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں نقصان پانے والوں میں سے ہوگا۔ اسی طرح 10واں پوائنٹ جو ہے، اسلام سے پھر جانا اور سرکشی اور عناد کے ساتھ اسلامی تعلیمات کو رد کر دینا اور ان کے خلاف کام کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے واعظ کیا گیا پھر بھی اس نے ان سے منہ پھیر لیا، یقین مانو کہ ہم بھی گناہ گاروں سے انتقام لینے والے ہیں۔ ان تمام نواقض اسلام کے بارے میں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ مذاق کے طور پہ یا سنجیدگی کے ساتھ ان امور کا ارتکاب کرنے والوں کے کفر میں کوئی فرق نہیں، وہ ہر حال میں کافر قرار دیے جائیں گے سوائے اس شخص کے جس کو اس کی خواہش کے برخلاف ایسا کہنے یا کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین میں ثابت قدم رکھے، پوری زندگی کتاب و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ ایمان پہ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔